آج نا سردی بہت زیادہ ہے، بہت ہی مجھے تو ٹھنڈ لگ رہی ہے صبح 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 پہلے تو میں نے کہا تھوڑا سا میں سیک لے لیتی ہوں چولہے پر۔ ابھی میں نے تھوڑا سا سیک لیا ہے، پھر بھی مجھے بہت زیادہ آج میری طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، بچوں کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سب کو زکام لگ گیا ہے سردی کی وجہ سے۔ تو میں نے سوچا چلو آج ناشتہ نہیں بناتے، صبح صبح پراٹھے نہیں کھائے جاتے کیونکہ زکام لگا ہوا ہے ایک دم، ایک ہی دن سب کو وائرس لگ گیا ہے، جیسے زکام نے گھیر لیا۔ تو میں نے ابھی انڈے ابالے ہیں، میں نے کہا ناشتہ نہیں کرتے، چلو انڈے ہی ابال لیتے ہیں۔ سب کو میں نے ایک ایک انڈا اور ایک ایک چائے کا کپ دیا تھا۔ ایک میرا بیٹا ہے چھوٹا جو ماشاءاللہ سے اسے بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مما مجھے تو ناشتہ ہی کھانا ہے۔ اس کے لیے میں نے پراٹھے بنائے، اپنے لیے میں نے بغیر گھی کی روٹی بنائی تھی، سوکھی روٹی، کیونکہ میں زکام جب مجھے لگتا ہے تو میں نہیں کھاتی، مطلب پراٹھا وغیرہ جیسا ہو میں نہیں کھاتی۔ ابھی بہت میرا گلا خراب ہے، پھر بھی میں نے یہی سوچا کہ چلو چھوٹا سا میں ولاگ بنا لیتی ہوں اپنی بہنوں کے لیے۔ ابھی میں تھوڑی دیر میں نے کہا دھوپ نکلی ہے، ناشتہ بنا کے اس سے فری ہو کر میں تھوڑی دیر اوپر آئی ہوں چھت پر، تو یہاں پہ دھوپ تو نکلی ہوئی ہے لیکن ابھی بھی سردی کافی زیادہ ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ تو یہ میمڑی بھی میرے پیچھے آ گئی، میں کرتی ہوئی، یہ بھی میری جیسے بچوں کی طرح ہے، پیچھا سارا دن کرتی ہے، اگر اندر بیٹھتی ہوں تو اندر ہی میرے ساتھ ہی چپکی رہتی ہے۔ کھانا مطلب وہ کہتی ہے گھاس وغیرہ جو بھی بیری کے پتے دیتی ہیں اس کو، یا گاجر کل لے کے آئے ہم لوگ، ہم نے کہا چلو اس کو گاجریں وغیرہ کھلاتی ہیں کچھ تو کھائے، کیونکہ ماں کا دودھ پیتی تھی تو اب مطلب کوئی چیز نہیں کھا رہی، تو اس کو ہاتھ سے کھلاتی ہوں ہر چیزیں، یہ چھلکے سبزیوں کے جو کچھ بھی اس کو ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا کر کے کھلاتی ہوں۔ تو یہ کھا تو لیتی ہے لیکن بہت کم کھاتی ہے، تو پھر یہ ہمارے اوپر اس نے ہیت رکھ لیا، ہمارے ساتھ ہی اب یہ کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ ہوں، تھوڑا سا اوپر ہم اس کو لے آتے ہیں میں کرتی ہے، اکیلا چھوڑ دو تو ابھی بھی یہ میرے ساتھ ہی آئی ہوئی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ابھی دھوپ نکل رہی ہے، سورج ہے لیکن پھر بھی دھوپ تھوڑی کم ہے۔ چلو تھوڑی دیر میں یہاں ٹہل کر میں نے تازہ ہوا لی ہے، میں نے کہا چلو تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا، لیکن زکام نے تو جیسے مجھے جکڑ لیا، ابھی بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ابھی تو کل سے سٹارٹ ہوا ہے، 2-3 دن تو آرام سے یہ چلے گا۔ اس کے بعد پھر میں نے قہوہ بنایا ہے، میں نے کہا چلو میں قہوہ بنا لیتی ہوں، کافی بنائی ہے میں نے، سب کو بچوں کو بھی دی ہے، خود بھی میں نے پی ہے۔ ابھی یہ کافی میری بیٹی نے مجھے بنا کے دی ہے، اس کو بھی بیچاری کو بہت زکام لگا ہے، سب کو زکام لگا ہے۔ اب یہ چھوٹی سی میمڑی بھی ہمیں تنگ کر رہی ہے، اور یہ چھوٹی بچی انایا یہ بھی میری گود میں آ گئی ہے، پہلے طبیعت بھی میری ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے یہ بھی ماشاءاللہ سے اب 2 بچوں کی طرح پالنا پڑ رہا ہے، جیسے جڑوے بچے نہیں ہوتے ویسے، ایک گلابا ہو گئی میمڑی ہماری اور ایک انایا ہوگی، دونوں مجھے صبح صبح چپڑ جاتی ہے۔ ناشتے کے بعد میں پھر ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں تھوڑی دیر اوپر چھت پر، دھوپ لگواتے ہیں ہم، تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر دوپہر کا کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ کھانا تو خیر بچیاں بناتی ہیں لیکن میں پھر بھی لگی رہتی ہوں ان کے ساتھ، کبھی کوئی چیز بنا لو، کبھی کوئی تھوڑا بہت کرتی رہتی ہوں ساتھ ساتھ۔ اچھا بھی آپ لوگوں سے میں نے اپنے بھائی کے بارے میں بتایا تھا کہ بھائی بیمار ہے، تو اللہ کا شکر ہے اب میرا بھائی کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، امی لوگ بھی اچھے خاصے اب مطلب تسلی آ گئی ہے ان کو بھی۔ کل امی لوگوں نے وہ دیگیں پکوائی تھی 2، تو نمکین چاول بنائے تھے، امی نے مجھے بلوایا تھا کہ آپ لوگ بھی آ جائیں، میں نے کہا نہیں امی میں اتنا دور کیسے آ سکتی ہوں، ابو کا بھی پہلے آپریشن ہوا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا، تو ابھی ابو کا ٹوٹیاں لگی ہوئی تھی پیشاب والی جگہ پہ، تو ٹوٹیاں 3 مہینے کے بعد انہوں نے اتار دی تھی، تو امی بتا رہے تھے کہ تمہارے ابو کے جو وہ ٹوٹیاں اتارنے کی وجہ سے خون آنے لگا ہے اس کا کافی زیادہ پیشاب سے، تو ابھی ابو کی حالت کچھ سنبھل رہی ہے، زیادہ نہیں لیکن کچھ سنبھل گئی ہے۔ کل میں نے ابو سے بات کی تھی، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ انسان جتنا بھی ہو، انسان ناشکرہ ہوتا ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے، بہت سے ہماری زندگی میں خوشیاں تھی، بہت سے ہم لوگ پریشانیوں کا بھی شکار تھے، لیکن خوشیاں بھی کافی آئی تھی، پھر اچانک سے ہمیں پتہ نہیں کسی بد نظرے نے گھیر لیا، پتہ نہیں اب ہمارے گھر پہ کون
कौन सा जादू चला हुआ है, कोई चक्कर चले हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। हर आए दिन कोई ना कोई मसला परेशानी चलती रहती है। तो मैंने अब्बू से ये भी कहा था, उसकी तबीयत पूछी, उसके बाद मैंने अब्बू को ये भी बताया, अब्बू जान हमारा ना हिसाब करके बताएं। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे अब्बू मौलवी साहब हैं, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से, कुरान पाक हिफ्ज किया हुआ है, तवीज़ दामपो का भी करते हैं अब्बू। तो मैंने ना अब्बू को बताया कि अब्बू आप मेरा ना हिसाब करके मुझे बताएं कि आखिर हमारे घर में क्या चल रहा है। हम जो भी सीधा काम करते हैं ना वो उल्टा ही होता है। बहुत ज़्यादा बच्चे भी माशाल्लाह से ऑनलाइन काम करते थे, अच्छी खासी इनकम आ जाती थी, लेकिन अभी उनका भी कुछ नहीं मतलब हो रहा। सब परेशान हैं हम लोग। अभी 1 साल हो गया है हमारा कम से कम ऐसा ही, लेकिन अल्लाह ताला का फिर भी शुक्र है कि थोड़े में भी हम गुजारा कर रहे हैं और हमारा हो रहा है, खर्चे वगैरह वैसे हो रहे हैं। मेरी बहनें बीमारियां तो आती रहती हैं, छोटी छोटी बीमारियों से हमें घबराना नहीं चाहिए, इसलिए मैं घबरा नहीं रही, लेकिन ज़ुकाम ने मुझे परेशान करके रखा है। अच्छा, तो मैं ना बता रही थी, फिर अब्बू ने कहा ठीक है आप ऐसा करें कि आप ना थोड़ा, मुझे वज़ाइफ बताया था अब्बू ने, मैं किसी और के वज़ाइफ नहीं करती, मतलब वज़ाइफ ये ना हो कि हम किसी के भी उठा के हम लोग पढ़ लें। जो चीज़ का हमें पता होना चाहिए, जो चीज़ हमने आजमाई हुई है वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। इसलिए अब्बू ने मुझे कुछ वज़ाइफ बताई हैं। मैंने कहा अब्बू चलो मैं वो पढ़ लेती हूँ, आप मेरा हिसाब करके मुझे बताना। फिर अब्बू ने कहा कि हाँ ठीक है बेटा, मैं ना आपका हिसाब करूँगा, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, जो भी आपके घर पर जो मसला चल रहा है ना ठीक हो जाएगा। पहले काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने पढ़ाई शुरू की है। पढ़ाई तो मैं पहले भी करती थी और मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी है आपको, अपनी जो डेली रूटीन की अज़कार है ना, मैंने आपको वो बताया भी है, आप जाकर देख सकती हैं मेरी वो वीडियोस। उसमें मैंने आपको सारी पढ़ाई का बताया है कि सुबह से शाम तक मैं क्या पढ़ती हूँ। माशाल्लाह से इन पढ़ाई से इंसान पर ज़्यादा कोई चीज़ असर नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी जो बदनज़री होती है ना, काला जादू तो इंसान को तोड़ फोड़ कर रख देता है। हम पर भी किसी ने काला जादू किया है, किसी गैर ने नहीं, किसी अपने ने किया है। बस थोड़ा रिश्तों की वजह से था, मेरे बेटे के लिए रिश्ता देना चाहते थे, मैंने कहा नहीं मैं ये रिश्ता नहीं करूँगी, क्योंकि वो लड़की मुझे पसंद नहीं थी। पहले तो हमने कहा चलो रिश्तेदार है कर लेते हैं, लेकिन बाद में मैंने ना अपनी बहन के यहाँ रिश्ता कर लिया अपने बेटे का। तो वो लोग कहते थे कि हमारी बेटी इन्होंने क्यों नहीं ली, तो इसलिए उन्होंने हम पर जादू कर दिया। अब जादू भी है और तवीज़ भी किए हैं काले जादू के, तो ऊपर से बदनज़री भी लगाई हुई है। जैसे हम लोग शादी करके आए ना, वैसे ही हमें उसी वक्त ही बदनज़री ने घेर लिया। उसी वक्त से हम ना शुरू हो गया हमारे नुकसान होने, बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए, बहुत ज़्यादा। लेकिन खैर अल्लाह के करम से मैंने खुद कवर किया है, क्योंकि मैं अब्बू से हर चीज़ पूछती हूँ और मुझे खुद को भी कुछ चीज़ों का है अंदाज़ा, पढ़ती हूँ मैं भी खुद, इसीलिए मैंने ना काफ़ी पढ़ाई की है। और मैं आपको वो वज़ाइफ भी बताऊँगी जो मैंने बदनज़री के लिए पढ़े थे, और अल्लाह का शुक्र है उससे मुझे काफ़ी फ़र्क हो गया है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि ये जो अभी बची कुची बदनज़री है ये भी ख़त्म हो जाए। अभी काम चलते हैं, लेकिन इतना नहीं चलते जैसे हमारे पहले हालात थे। वैसे तो हालात ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, ख़राब सही होते रहते हैं, ऊंच नीच, लेकिन मैं पता है क्या कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मेरे जैसे पहले हालात थे। जब हमारा दिल करता था ना रात को पिज़्ज़ा खाना है, उसी वक्त हम मंगवा लेते थे, चाहे 12 भी बज गए रात के, 1 बजे 12 बजे। हम लोग ना देर से सोते हैं रात को, तो सुबह ना हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन उठ के नमाज पढ़ के ना फिर हम लोग सो जाते हैं, कभी 1 बजे, कभी 12 बजे तक, कभी ज़ुहर की नमाज के टाइम हम उठ जाते हैं, तो नाश्ता वगैरह कभी करके सोते थे, कभी हम नाश्ता करते भी नहीं थे। अभी तो खैर से बच्ची आ गई है, छोटी, घर की रूटीन हो गई है कि हम लोग ना जल्दी उठते हैं तो सोते नहीं हैं, कभी तो रात को, हम आधी रात को ही सोते हैं। वो छोटी बच्ची मेरे पास होती है ना, तो बेटे को, बहू को कहती हूँ कि आप लोग थोड़ा आराम कर ले, वो अपने कमरे में ना आराम करती है। मैंने कहा चलो, मैं ना रात को पूरी रात वो जगवाती है बेचारी, सोती नहीं है, कहती मुझे ना गोद में उठा के बैठे रहो, तो लोडा लाडी देते रहो, ऐसे झूले खिलाते रहो ऐसे। फिर ना मैं ना उनको थोड़ी देर हम संभालती हैं और कुछ देर रात वो संभालते हैं। दिन को पूरा दिन ना वो मेरे पास ही होती है, वो संभालने आते हैं बारी बारी, लेकिन ज़्यादातर वो मेरे पास ही रहती है, इसलिए अब मसरूफियत काफ़ी बढ़ चुकी है। अभी भी मैं उसको नीचे सुला कर आई हूँ, मैंने कहा चलो मैं अपना व्लॉग तो बना लूँ,
کیونکہ ہر بندے کو نا ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، کام کی، کہ پیسوں کے بغیر آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کوئی کام نہیں ہوتا، ہر کام پیسوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے بھی یہی سوچا کہ چلو میں نا ولاگ شروع کر لیتی ہوں، ہو سکتا ہے میرا ولاگ اچھا چل جائے، ایک نہ ایک دن میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ خرچہ پانی نکال لوں گی۔ بیٹیاں ہیں 2 میری ماشاءاللہ سے، ان کے لیے بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ تو مجھے ویسے بھی شوق ہے کہ میں مطلب کسی کی محتاج نہ ہوں، بچے ماشاءاللہ سے مجھے دیتے ہیں ہر چیز، سارا کچھ جو کماتے ہیں میرے ہاتھ میں آ کے دیتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ ماما ہم آپ کو کیوں دیں، یہ نہیں کہتے، جو بھی جتنا ان کی بنتی ہے وہ مجھے دیتے ہیں کہ ماما گھر آپ نے خود چلانا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم بس صرف پیسے کما کر آپ کو دیں گے۔ شوہر بھی ماشاءاللہ سے کرتا ہے، لیکن تھوڑا سا کر جاتا ہے کہ کبھی کبھی لڑائی بھی کر لیتا ہے کہ میں یہ کام کیوں کروں، تھک جاتا ہوں، تھوڑی سی ہڈرامی آ جاتی ہے اس کے اندر، لیکن پھر بھی کرتا رہتا ہے ساتھ ساتھ۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ نہیں کرتا، کرتا ہے، اب پہلے نہیں کرتا تھا، پہلے بہت زیادہ پریشانی کا شکار تھے، لیکن اب شکر ہے کرتا ہے وہ بھی کام۔ ان کو پتا ہے کہ ابھی آن لائن کام ہمارے نا بند ہو گئے ہیں، تو ساتھ دے رہا ہے وہ بھی ہمارا۔ تو اس لیے نا پھر مجھے خود کو یہی سوچ ہوتی ہے کہ میں خود کچھ کماؤں، خود کچھ لائق ہوں، کیونکہ شروع میں نے پیسے رکھے نا اپنے ہاتھ میں، کام کرتی تھی گھر میں، باہر فیکٹری بھی میں نے جوائن کی تھی، وہاں پہ بھی میں نے جاب کی تھی 8 سال، لیکن پھر بھی میں پیسے ہر وقت میرے ہاتھ میں رہتے تھے، کبھی مجھے پیسوں کی اتنی کمی نہیں ہوئی کہ میرے ہاتھ میں نہ ہو۔ لیکن اب نا میرا ہاتھ تھوڑا خالی سا ہو گیا ہے، میں کہتی ہوں یہ ہاتھ نہ خالی نہ ہو، کیونکہ پتہ ہے جو ذمہ دار انسان ہوتا ہے نا، وہ اگر خالی ہو نا تو پھر ان پر کافی اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے کہ اب بد نظری کا جو ہے، میں آپ سے کہہ رہی ہوں بد نظری ہم پر ابھی بھی ہے، لیکن ابھی ابو نے توڑ مجھے بتایا ہے، انشاءاللہ میں وہ توڑ کروں گی۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کرنا کہ میری نا مکمل طور پر ہمارے سر پر جو یہ بد نظری منڈلا رہی ہے یہ ختم ہو جائے۔ اچھا بھی نا میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر ہیں، آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، تو آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھا کریں اور مجھے ساتھ ساتھ سپورٹ کیا کریں، لاسٹ تک ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں، اور آپ نا میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اور اگر جو لوگ میری ویڈیوز نہیں دیکھتے کوئی بات نہیں ہے، اگر جن کو میری ویڈیوز پسند نہیں ہے تو وہ یہی پہ سکپ کر سکتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ میری ویڈیو نہ دیکھیں تو بھی میں آپ پہ راضی ہوں، کیونکہ دینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی میرے چینل کو زبردستی سبسکرائب کرو، دیکھو، یہ نہیں، اگر آپ لوگوں کا دل کرے تو آپ لوگ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، واچ کیجئے، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں میری بہنیں، میں کسی سے یہ نہیں ناراض ہوں گی کہ میری ویڈیو کوئی دیکھتا نہیں ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے، اسی کے بھروسے پر میں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ میں نے بچپن سے لے کر آج تک صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا ہے۔ ماں باپ نے بھی بہت ہمارا ساتھ دیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سب سے بڑی ذات ہے جو انسان کے ساتھ ہوتی ہے ہر وقت، ہر جگہ، کہیں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ اس لیے میں یہی کہتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکوں اس دنیا میں ہی، ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے۔ اسی دنیا میں ہمیں جتنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، وظائف، اذکار، جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم لوگ کریں تو کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ ہم فالتو میں تو ٹائم بہت ضائع کرتے ہیں، کبھی وہاں جاؤ، کبھی اس کے پاس بیٹھو، کبھی رشتہ داروں کے پاس بیٹھو، دوستوں کے پاس، ہم لوگ بہت ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کمپیوٹرز میں، موبائلز میں۔ لیکن میری بہنیں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ پورا ٹائم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں گزاریں، لیکن کم از کم دن میں 1-2 گھنٹے تو اللہ تعالیٰ کے نام لگا لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں اور اپنے عملوں پر توجہ دے سکیں۔ ہمیں اپنے عمل پر توجہ دینی چاہیے، ہمارے عمل کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہے۔ میری بہنیں اور بھائیوں، اگر آپ لوگ میری یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لاسٹ تک، تو یہی میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کرنا۔ چلتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے، اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔